خوابوں کی تعبیر یہ کتاب سگمنڈ فرائڈ نے لکھی تھی، جو پہلی بار 1899 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب جدید نفسیات کی بنیادوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، اور فرائڈ نے خوابوں کو انسانی لاشعور کا راستہ قرار دیا اور کہا کہ خواب ہمارے دیے ہوئے خیالات، خواہشات اور جذبات کی عکاسی کرتے ہیں جو شعوری حالات میں دبا دیے جاتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق خواب لاشعوری خیالات اور جذبات کو علامتی انداز میں پیش کرتے ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے گہری تحلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب کے 5 اہم موضوع ہیں۔ پہلی تو خواہش کی تکمیل۔ فرائڈ کے مطابق خواب اکثر ایسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں جو جاگتی حالت میں پوری نہیں ہو پاتی۔ دوسرا موضوع ہے لاشعور اور شعور۔ انہوں نے خوابوں کو شعور اور لاشعور کے درمیان رابطے کی ایک شکل کے طور پہ دیکھا ہے۔ تیسرا موضوع ہے علامات اور تشبیہیں۔ خوابوں میں موجود تصاویر، اشیاء یا واقعات لاشعور کی علامتوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ چوتھا موضوع خواب کے عناصر۔ فرائڈ نے خوابوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا: وہ خواب جو ہم یاد کرتے ہیں، ظاہری مواد، اور خواب کے پیچھے چھپی ہوئی اصل خواہش یا جذبات، پوشیدہ مواد۔ اور آخری موضوع ہے خواب کی تحلیل یا خواب کی تشریح یا خواب کی انٹرپریٹیشن۔ خواب کی مکمل تشریح کے لیے فرد کے پس منظر، ذاتی تجربات اور جذبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں ان 5 موضوعوں کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو پہلا ہے خواہش کی تکمیل، وش فلفلمنٹ اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ مصنف کے خوابوں کے نظریے کا ایک مرکزی پہلو ہے۔ فرائڈ کا کہنا تھا کہ خواب انسانی لاشعور میں موجود ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شعوری حالت میں دبا دی جاتی ہیں یا جنہیں پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ فرائڈ کے مطابق ہر انسان کے ذہن میں کچھ ایسی خواہشات یا جذبات ہوتے ہیں جو سماجی اصولوں، اخلاقیات یا حقیقی زندگی کی رکاوٹوں کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو پاتے۔ خواب ان خواہشات کو علامتی طور پہ پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خواب میں خواہش کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ پہلے تو علامات کے ذریعے۔ خواب میں اکثر کسی شے یا واقعے کے ذریعے خواہش کو علامتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پیاسا ہے تو وہ خواب میں پانی کا ایک خوبصورت چشمہ دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا، پوشیدہ اور ظاہری مواد۔ اب ظاہری مواد جو ہے یہ وہ خواب ہے جو انسان یاد رکھتا ہے اور جسے وہ دیکھتا ہے۔ پوشیدہ مواد یہ خواب کے پیچھے چھپی اصل خواہش یا محرک ہے۔ خواب کا تجزیہ کر کے پوشیدہ مواد کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ خواہش کو توڑ موڑ کے پیش کرنا۔ کبھی کبھار لاشعور کی خواہش کو سماجی یا اخلاقی رکاوٹوں کی وجہ سے خواب میں براہ راست پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ ترمیم شدہ شکل میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی کوئی پوشیدہ خواہش ہے تو وہ خواب میں کسی دوسرے فرد یا منظر کے ذریعے پیش ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ دن کے تجربات۔ فرائڈ کا ماننا تھا کہ خواب میں دن کے دوران پیش آنے والے واقعات یا خیالات کی آمیزش ہو سکتی ہے جو خواب کو ایک منطقی یا غیر منطقی شے دیتی ہے یا شکل دیتی ہے، لیکن اصل میں ان کے پیچھے خواہش کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ کسی کھلونے کی شدید خواہش رکھتا ہے لیکن اسے وہ کھلونا نہیں ملتا
تو وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ اس کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ اس کی دبی ہوئی خواہش کی تکمیل کا اظہار ہے۔ اس پہ کچھ تنقید بھی ہوئی، اگرچہ فرائیڈ کا خواہش کی تکمیل کا نظریہ بہت مقبول ہوا، لیکن بعد میں ماہرین نفسیات نے اس پر سوالات بھی اٹھائے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ خواب محض دماغ کی بے ترتیب سرگرمیوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر خواب کے پیچھے خواہش کی تکمیل ہو۔ بہرحال خواہش کی تکمیل کا نظریہ انسان کے لاشعور کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کا ایک اہم پہلو ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کیسے خواب ہمیں ہمارے پوشیدہ جذبات اور خواہشات کی جھلک دکھا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا موضوع لاشعور اور شعور ہے۔ لاشعور انگلش میں انکانشیس اور شعور کانشیس۔ سگمنڈ فرائیڈ کے نفسیاتی نظریے کے بنیادی تصورات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق اور تعلق کو سمجھنا انسانی ذہن کی ساخت اور افعال کے بارے میں فرائیڈ کے نقطۂ نظر کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب شعور کیا ہوتا ہے یا کانشیس کیا ہوتا ہے؟ شعور وہ ذہنی سطح ہے جہاں انسان اپنے خیالات، احساسات اور تجربات سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہماری موجودہ حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ منطقی سوچ اور فیصلے شعور کی سطح پر ہوتے ہیں۔ شعور محدود ہوتا ہے اور بیک وقت صرف کچھ مخصوص خیالات یا احساسات پر توجہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ آپ کے شعور کا حصہ ہے۔ یا پھر جیسے مجھے پیاس لگی ہے یا مجھے کتاب پڑھنی ہے۔ لاشعور یا انکانشیس۔ لاشعور ذہن کا وہ حصہ ہے جو شعور کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری شخصیت، رویوں اور عمل پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ فرائیڈ کے مطابق لاشعور میں وہ تمام خیالات، یادیں اور خواہشات محفوظ ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے دبائی یا بھلا دی گئی ہیں۔ یہ انسان کے دبی ہوئی خواہشات، خوف، صدمات اور یادوں کا ذخیرہ ہے۔ لاشعور ہمارے خواب، لاشعوری حرکات اور جذباتی رد عمل کو متاثر کرتا ہے۔ شعوری ذہن لاشعور کی سرگرمیوں سے براہ راست آگاہ نہیں ہوتا، لیکن یہ علامتوں جیسے خواب یا غلطیوں کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچپن میں کسی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جو بھلا دیا گیا ہو، لیکن وہ انسان کے موجودہ رویے کو متاثر کر رہا ہو۔ کسی پر غصہ آنا، لیکن اس کی وجہ شعور سے پوشیدہ ہونا۔ شعور اور لاشعور کے درمیان تعلق۔ فرائیڈ کے مطابق انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ شعور یعنی کانشیس وہ خیالات اور معلومات جو ہم فوری طور پر جانتے ہیں۔ دوسرا ہے قبل الشعور، پری کانشیسنس، وہ خیالات جو شعور سے باہر ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں شعور میں لایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے لاشعور، انکانشیسنس، وہ خیالات، جذبات اور یادیں جو شعور کی پہنچ سے باہر ہیں۔ فرائیڈ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے آئس برگ کی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں آئس برگ کا اوپر والا حصہ شعور کی نمائندگی کرتا ہے جو سطح پہ دکھائی دیتا ہے۔ نیچے والا بڑا حصہ لاشعور کی نمائندگی کرتا ہے جو پانی کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ لاشعور کے افعال اور اثرات۔ خواہشات کی تکمیل۔ دبائی ہوئی خواہشات لاشعور میں رہتی ہیں اور خوابوں یا لاشعوری حرکات کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ پھر ریپریشن یا دباؤ، کوئی ناخوشگوار یاد یا صدمہ شعوری سطح سے ہٹ کر لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے تاکہ انسان اس سے فوری طور پہ بچ سکے۔
لاشعور میں موجود جذبات اور خیالات اکثر علامات کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے خواب یا غلط بولی۔ اب شعور کی مثال یہ ہے، آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت آپ ان کے الفاظ پہ توجہ دے رہے ہیں۔ لاشعور، آپ بچپن میں سنے ہوئے کسی طنز یا مذاق سے متاثر ہو کر اپنے رویے میں غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا شعوری طور پہ احساس نہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ نے یہ تصور دیا کہ شعور اور لاشعور کا تعلق انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی اصل شخصیت لاشعور میں پوشیدہ ہے اور نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے لاشعور کی گہرائیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کتاب کا تیسرا اہم موضوع علامات اور تشبیہ ہیں۔ علامات یعنی سمبلز اور تشبیہ ہیں یعنی میٹافورز سگمنڈ فرائیڈ کے نظریے خواب اور نفسیات میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے فرائیڈ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ انسانی لاشعور اپنے خیالات اور جذبات کو کیسے خوابوں، رویوں اور زبان میں ظاہر کرتا ہے۔ اب علامات یا سمبلز۔ علامات وہ چیزیں ہیں جو کسی اور شے، خیال یا جذبے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ فرائیڈ کے مطابق لاشعور اپنے خیالات اور دبی ہوئی خواہشات کو براہ راست ظاہر کرنے کے بجائے علامتی انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ شعور یا سماجی اصولوں کے دباؤ سے بچ سکے۔ اب علامات بظاہر عام چیزیں لگ سکتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے گہرے جذبات یا خواہشات چھپی ہوتی ہیں۔ یہ دبے ہوئے خیالات، صدمات یا جنسی خواہشات کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ خواب میں اکثر اشیاء، افراد یا اعمال لاشعوری جذبات کی علامت بن جاتے ہیں۔ پانی جیسے جذبات یا لاشعور کی گہرائی کی علامت ہے۔ سانپ، خوف، جنسی خواہشات یا دھوکے کی علامت ہے۔ چابی، کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل تلاش کرنا ہو۔ اب خواب میں تشبیہیں کیا ہوتی ہیں یا میٹافورز؟ تشبیہیں ایسے بیانیے انداز کو کہتے ہیں جس میں کسی شے یا تصور کو کسی اور شے سے تشبیہ دے کر بیان کی جائے۔ یہ خیالات کو لاشعوری طور پہ زیادہ قابل قبول یا قابل فہم بنانے کا اہم طریقہ ہے۔ تشبیہیں خیالات اور جذبات کو زیادہ واضح اور اثر انگیز انداز میں پیش کرتی ہیں۔ ایک شے کو دوسری شے سے جوڑ کر لاشعور اپنی اندرونی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تشبیہیں زبان کے ذریعے بھی سامنے آتی ہیں، خاص طور پہ شاعری اور ادب میں۔ اب ان کی مثالیں یہ ہیں: زندگی کو ایک بہتا دریا کہنا جو مسلسل حرکت میں ہے، مشکلات کو پہاڑ چڑھنے سے تشبیہ دینا جو جدوجہد اور کامیابی کی عکاسی کرتا ہے۔ جنسی اور جذباتی علامتیں۔ فرائیڈ کے مطابق بہت سی علامات جنسی خواہشات یا دبے ہوئے جذبات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثلاً گول اشیاء، سیب، انگوٹھی نسوانی علامت ہے۔ لمبی اشیاء، چاقو، قلم، یہ مردانہ علامت ہے۔ خواب اور رویے ایسی علامتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو کسی اندرونی یا بیرونی تنازع کی عکاسی کرتا ہے۔ فرائیڈ نے علامتوں کو سمجھنے کے لیے نفسیاتی تحلیل کا استعمال کیا، جہاں خوابوں یا علامات کے ذریعے فرد کی پوشیدہ خواہشات اور جذبات کو ظاہر کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا تو یہ اس کی کسی لاشعوری خواہش یا رکاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے۔ شاعری میں دل کو سمندر کہنا ایک تشبیہ ہے
جو دل کی وسعت یا گہرے جذبات کی نمائندگی کرتی ہے۔ علامتیں اور تشبیہ انسانی لاشعور کو سمجھنے کا ایک گہرا ذریعہ ہے۔ فرائڈ نے ان کے ذریعے انسانی ذہن کی پیچیدگیوں، دبے ہوئے جذبات اور خواہشات کو سمجھنے کی بنیاد رکھی۔ خواب کے عناصر اس کتاب کا چوتھا اہم موضوع ہے۔ خواب کے عناصر وہ بنیادی اجزاء ہیں جن کے ذریعے خواب تشکیل پاتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ نے خوابوں کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ان عناصر کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا: ظاہری مواد اور پوشیدہ مواد۔ خواب کے یہ عناصر ہمیں لاشعوری خیالات، خواہشات اور جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ظاہری مواد یہ خواب کا وہ حصہ ہے جو ہمیں یاد رہتا ہے اور جسے ہم شعوری طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی خوبصورت باغ میں چل رہے ہیں۔ یہ خواب کا ظاہری مواد ہے جس میں باغ، راستہ اور آپ کی حرکات شامل ہیں۔ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ خواب کی سطحی کہانی یا واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، بظاہر حقیقی یا غیر حقیقی نظر آ سکتا ہے۔ یہ اصل جذبات اور خواہشات کو چھپانے کے لیے تبدیل شدہ شکل میں ہوتا ہے۔ پوشیدہ مواد یہ خواب کا وہ حصہ ہے جو خواب کے پیچھے چھپی ہوئی دبی ہوئی خواہشات، جذبات اور خیالات کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ خوبصورت باغ کا مطلب خوشی، سکون یا کسی خاص خواہش کی تکمیل ہو سکتا ہے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ خواب کے اصل معنی اور لاشعوری خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ علامات اور تشبیہوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس مواد کو سمجھنے کے لیے خواب کی تحلیل یا انٹرپریٹیشن ضروری ہوتی ہے۔ دن کے واقعات یہ خواب کا وہ عنصر ہے جو دن بھر کے شعوری تجربات سے جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے دن میں کوئی فلم دیکھی ہے تو اس کے کچھ مناظر خواب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ روزمرہ کے معمولات یا حالیہ واقعات خواب کے مواد کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ خواب کی کہانی میں لاشعوری خیالات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ خواب میں محسوس کیے جانے والے جذبات خواب کے عناصر کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مثال کے طور پہ خوف، خوشی، غصہ یا اداسی خواب میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ خواب میں محسوس کیے گئے جذبات اصل زندگی کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خواب کے معنی کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ خواب میں پیش آنے والے واقعات اور کرداروں کی حرکات خواب کی کہانی کا حصہ بنتی ہیں، جیسے خواب میں دوڑنا، اڑنا یا کسی چیز سے بھاگنا۔ یہ حرکات لاشعوری خیالات کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر حرکت کے پیچھے ایک گہرا نفسیاتی مطلب ہو سکتا ہے۔ خواب کی ترتیب اور کہانی کا بہاؤ بھی خواب کے عناصر میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ خوابوں کی شروعات، درمیان میں تبدیلی اور آخر میں پیش آنے والے واقعات۔ خواب کی کہانی اکثر بے ترتیب یا غیر منطقی ہو سکتی ہے۔ یہ لاشعوری خیالات کے آزادانہ بہاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ راستے پہ چل رہا ہوں جہاں اندھیرا ہے اور اچانک ایک روشنی کا جھماکہ ہوتا ہے۔ ظاہری مواد کیا ہے؟ تنگ راستہ، اندھیرا، روشنی کا جھماکہ۔ پوشیدہ مواد تنگ راستہ زندگی میں کسی مشکل یا دباؤ کی علامت ہے۔ اندھیرا غیر یقینی یا خوف۔ روشنی کا جھماکہ امید، حل یا کسی دبے ہوئے خیال کی نمائندگی۔ جذبات خوف، تناؤ اور آخر میں راحت کا احساس۔ روشنی لاشعور میں کسی اہم انکشاف یا مسئلے کے حل کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواب کے عناصر ظاہری اور پوشیدہ مواد، جذبات، علامات
اور واقعات پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ عناصر انسانی لاشعور کے پیچیدہ خیالات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے ایک اہم بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ خواب کی تحلیل یا ڈریم انالیسس سگمنڈ فرائڈ کے نظریہ نفسیات کا ایک اہم حصہ ہے، جو خوابوں کے ذریعے لاشعور کو سمجھنے اور انسانی جذبات، خواہشات اور تنازعات کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق خواب انسانی لاشعور کی ایک شاہراہ ہے، جہاں دبے ہوئے خیالات اور جذبات علامات اور تشبیہوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب خواب کی تحلیل کا مقصد۔ خواب میں شعور کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور لاشعور اپنی اصل شکل میں جذبات، خیالات اور خواہشات کو پیش کرتا ہے۔ خواب مختلف خواہشات، خوف یا ماضی کے صدمات کو علامتی شکل میں پیش کرتا ہے، جنہیں سمجھ کر انسانی نفسیات کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ خواب کے ذریعے وہ خیالات یا خواہشات سامنے آ سکتی ہیں جو شعور میں دبا دی گئی ہوں۔ خواب کو تفصیل سے یاد کرنا اور بیان کرنا تجزیے کا پہلا قدم ہے۔ خواب کے ظاہری مواد کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، جو خواب کے واقعات اور تصویروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ظاہری مواد کی مدد سے پوشیدہ مواد کو دریافت کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے خواب میں موجودہ علامتوں اور تشبیہوں کو سمجھا جاتا ہے۔ خواب کے مختلف عناصر پر غور کرتے ہوئے فرد کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات، یادوں اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ عمل خواب کے پس منظر میں موجود لاشعوری خیالات کو ظاہر کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ خواب میں موجود علامات کو فرائڈ کے قائم کردہ اصولوں کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پانی، جذبات یا لاشعور کی گہرائیاں، سیڑھی چڑھنا، ترقی، کامیابی یا جنسی تعلقات کی علامت، سانپ، خوف، خطرہ یا جنسی خواہش۔ فرائڈ کے مطابق خواب کی اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی، خواہش کی تکمیل کے خواب۔ دبے ہوئے جذبات اور خواہشات کی تکمیل خواب میں علامتی انداز میں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے تکراری خواب یا ریکرنٹ ڈریمز، ایسے خواب جو بار بار آتے ہیں۔ ان میں کسی دبے ہوئے مسئلے یا صدمے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تیسرا ہے خوفناک خواب یا نائٹ میئرز، یہ لاشعور میں موجودہ خوف، احساس جرم یا تناؤ کی علامت ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہے روشن خواب، لوسڈ ڈریمز، ایسے خواب جن میں خواب دیکھنے والا شعوری طور پر خواب کی حالت میں موجود ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جنگل میں بھٹک رہا ہوں اور اچانک ایک شیر میرے پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو تحلیل کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ظاہری مواد کیا ہے؟ جنگل، شیر اور بھاگنے کا عمل۔ پوشیدہ مواد، جنگل، زندگی کی پیچیدگی یا کسی الجھن کی علامت۔ شیر، کوئی خوف یا دباؤ جیسے کسی طاقتور شخصیت یا مسئلے کا سامنا۔ بھاگنا، فرار یا مشکل صورتحال سے نکلنے کی خواہش۔ خواب دیکھنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ شیر یا جنگل سے کیا جذبات وابستہ کرتے ہیں۔ ان کے جوابات خواب کی پوشیدہ خواہشات کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ خواب کی تحلیل یا انٹرپریٹیشن انسانی لاشعور کو سمجھنے اور دبی ہوئی خواہشات، خوف یا جذبات کو دریافت کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ فرائڈ کا نظریہ تحلیل یا انٹرپریٹیشن آج بھی نفسیاتی تحقیق اور علاج میں استعمال ہوتا ہے۔